السلام علیکم دوستوں، آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جی اسلام دا کریٹر آف دا ماڈرن ایرا۔ اس پر ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے کہ جو اسلام ہے اس دور کا، اس ایرا کا جو ہے وہ خالق ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں خالق ہے، اس کے پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے اندر جتنا ہو سکے گا ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہوگا کہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس میں بہت ہی شرک تب عام تھا، گمراہی کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں لوگ جو ہے وہ فطری چیزوں کو، ٹھیک ہے، جو فطرت میں چیزیں ہیں اسے اپنا رب ڈکلیئر کیا ہوا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور شرک کیونکہ بہت عام تھا، جو بھی چیز انہیں سمجھ آتی تھی، مثال کے طور پر سورج، چاند، ستارے، سیارے، پہاڑ وغیرہ، اس طرح کی جو بھی چیزیں جو فطری چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں نیچر میں انہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو وہ اپنا رب مان لیتے تھے، ٹھیک ہے، اسے اپنا گوڈ مان لیتے تھے، اللہ مان لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو فطرت میں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کو، ان میں وہ ریسرچ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ اس طرح کرتے تو وہ اپنے گستاخی سمجھتے کہ کہیں یہ گستاخی کنسیڈر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کرنا کہ جو چیزیں وہ جس کو رسپیکٹ دیتے تھے فطرت کی چیزوں کو، تو اس کو اگر وہ ریسرچ کریں گے، اس کے بارے میں اگر وہ ڈسکشن کریں گے تو وہ اس کے بارے میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے اس کی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر سورج کی، چاند کی، اور جو بھی آپ اگزامپل لیں، آگ کی، ٹھیک ہے۔ تو بہت یعنی کہ گمراہی کا دور تھا اس میں، خاص طور پر اسلام سے پہلے جو ویسٹ میں، ٹھیک ہے، بہت برا حال تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ویسٹ ہی ویسٹ ہے ہر طرف، کہ وہ بہت ہی انٹلیکچولی پیک انہوں نے پکڑی ہے، ٹیکنالوجیکل ریولوشن جو ہے وہ اس کی ساری جو سینٹر ہے، دی سینٹر ہے وہ یورپی ہے، ٹھیک ہے، یا ویسٹ۔ تو اب لیکن پہلے یہ نہیں تھا، بلکہ پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ تھیں، 180 ڈگری ڈفرینٹ تھیں، ٹھیک ہے۔ تب جو حال ہمارا ہے بالکل اسی کے حال تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ان کا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب ہم میں پھر بھی کچھ ہیں ایسی چیزیں، اچھائی ہیں جو کہ تب ان میں نہیں تھیں، لیکن اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، یہ ایک اور ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ لیکن یہ کہ تب جو وہ بھی بہت مشرک تھے، شرک تو کافی تھا، اور ساتھ میں جو گورے ہم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے بارے میں تب بالکل ہی ان کے ڈسکشن کا رتی برابر بھی ان پر ڈسکشن نہیں ہوتی تھی، بلکہ ڈسکشنز جو انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی تھیں جو آج کل ہوتی ہیں وہ تب مسلم کنٹریز میں، عرب کے اندر ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، جب اسلام آیا اس کے بعد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بعد جو ہے یہ ہمیں یعنی کہ ہم نے فطرت کو چھوڑ دیا اس کی مقدس کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ غیر فطرت گوڈ کو ہم نے سپریم بینگ مانا ہے، اونلی اتھارٹی ان دا یونیورس، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں فطرت میں نیچر کے اندر ہیں ان پہ ہم نے ریسرچ کرنا شروع کر دی، ان پر ڈسکشن کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی جو اسلام کے بعد جو ہے وہ اتنی ریولوشن آئی پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اس کا سٹارٹنگ تھا جو کہ میں نے اس کے بارے میں ڈسکشن کی، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اگر مزید اگر اسے میں ڈسکرائب کروں تو وہ اس طرح ہوگا کہ کیونکہ جو فزکس ہے نا، جو فزکس کے فاؤنڈر ہیں، جو جتنے بھی فیلڈز ہیں، مثال کے طور پر میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، ان کے سارے جو فاؤنڈرز ہیں وہ مسلمس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خود جو ہے یہ سائنٹسٹ اس پر بلیو کرتے ہیں، تو یہ ابھی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ
It is the Arabs who should be regarded as a real founder of the physics. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ کون کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی ہم بولٹ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بندے نے کہا ہے. اور اس کے بعد اگر میں اور اس کے اگر کہہ دوں تو یہ ہے کہ نو پیپل ان دا مڈل ایجز کنٹریبیوٹ ٹو ہیومن پروگریس سو مچ ہیز ڈڈ دا عربینس اینڈ دا عربک اسپیکنگ پیپل. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فلپ ہٹی نے اپنی کتاب میں جسے کہ اس کی ہسٹری آف دی عربس میں لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے بارے میں میں نے خود محققین نے جو کہ ویسٹ کے ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ عربس ہی تھے جو کہ اس ریولوشن جو کہ ماڈرن ایرا کے ریولوشن آیا ہے، سائنٹیفک انسان نے سوچنا شروع کیا ہے. یہ اس کا جو اگر کسی کو جاتا ہے کریڈٹ تو اونلی مسلمس کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہاں تھوڑا سا ڈیٹیل اور میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ تاریخی سے کی روشنی تک کا سفر تھا یہ. ٹھیک ہے، کیونکہ دور جاہلیت جو ہے وہ تاریخ تھی ہر طرف. اس کے بعد جو ہے وہ روشنی آئی اسلام کے بعد. اس میں تب نیچر کی ورکشپ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ جو چیز سمجھ آتی کہ جو چیز نہ سمجھ آتی نیچر میں اسے وہ اپنا جو ہے وہ گوڈ سمجھتے. اور اس کی وجہ سے سپرسٹیشن یعنی کہ ایسی چیزیں جو کہ جس کے بارے میں جس طرح بھی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے، اس طرح کے بہت سارے سپرسٹیشن پائے جاتے تھے اس زمانے میں. اور جو کہ اونلی وجہ جس کی وہ شرک تھا. ٹھیک ہے، زبان میں شرک، علمی زبان میں تو ہم اسے سپرسٹیشن کہتے ہیں. جو شرک ہے وہ سپرسٹیشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وجوہات تھی ان کی غیر فطری چیزوں کو جو کہ انہیں نہ سمجھ آتی ہو تو جو فطرت کے اندر. ٹھیک ہے، اسے وہ اپنا گول مان لیتے تھے. اس کے بعد ہے یہ ساری چیزیں انہیں شرک کی طرف لے کر گئی. اور اس کا مثال کے طور پر اگر اس کی ایگزامپل دوں تو پہلے یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ ہماری جو زمین ہے نا وہ سینٹر آف دا یونیورس ہے، سینٹر آف دی گلیکسی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو کرسچنس ہیں وہ بلیو کرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق یہ جو کافی ان کی بائبل کے مطابق یہ کافی انڈرسٹینڈیبل تھا کہ بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی زمین اس دنیا کے اندر ہم سینٹر آف دی پلیس ہیں. اس کے بعد اگر کوئی بھی بندہ اس کے مخالف کوئی بھی اپنی تھیوری دے دیتا تو اسے اپنی جان گنوانے کا خدشہ پڑ جاتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ریلیجن سے ٹکراتا تھا ان کے. تو اس کے بعد جب وہ تھیوری لے کر آئے کہ ہماری جو زمین ہے وہ سینٹر نہیں ہے بلکہ سول سینٹر میں ہے، تو ان سائنسدانوں کو بہت سارے جو ہے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد جتنے بھی سائنٹسٹ آتے تھے ان کے دور کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر جب ظاہری بات ہے بہت سارے سائنسدان اور خاص طور پر جو گلیلیو تھے، کیپلر تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر جب یہ اپنی تھیوریز دیں کہ جو زمین ہے وہ ہماری سینٹر نہیں بلکہ ریوولو کر رہی ہے سن کے ارد، اور سن جو ہے وہ گلیکسی میں سینٹر میں ہے. ٹھیک ہے، اور سن بھی اپنی ایکسس کے گرد گھومتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ کامن ہوا چیزیں. پہلے یہ جو لاجک تھی، عقل تھی، ایویڈنس تھے، ایکسپیریمنٹیشن تھی، یہ بہت کا جو ہے نا وہ صرف ریلیجن اورینٹیڈ ہی ہوتے تھے. کوئی بھی چیز ان سے اگر ٹکراتی ریلیجن سے تو وہ بہت خدشہ ہو جاتا ہے کہ کہیں انہیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو جائے. وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. اچھا، اب تھوڑا سی آگے ہم جو ہے وہ دیکھیں تو اسلام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ غیر مقدس کو مقدس ماننا تمام برائیوں کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ لفظ جملہ ہے. ٹھیک ہے، غیر مقدس کو مقدس ماننا. جو غیر مقدس ہے اسے ہم کیوں مقدس مانیں؟ مثال کے طور پر ایک ہم سورج کو جو ہے اگر کوئی پرستش کرتا ہے تو اسے وہ مقدس مانتا ہے، لیکن وہ ہے غیر مقدس کیونکہ اصل جو مقدس جو چیز ہے وہ کریٹر ہی ہے. تو اسے اس لیے اس کی سب سے بڑی پھر وجہ شرک ہوئی. اور اس کے بعد
اگر مزید اس کے بارے میں ہم بات کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب رسول نے حیرت ناک حد تک کم خون بہا کر شہنشاہیتوں کو ختم کیا اور اس طرح آزادی فکر کی راہ ہموار کر کے انسان کے لیے وسیع ترقی کا دروازے کھول دیے. ٹھیک ہے. اور کہ جب بادشاہوں کا دور تھا، سارے یعنی کہ جو روایت تھی ان کو ریسٹرکشن تھی بادشاہوں کی طرف، اگر کوئی بھی چیز ان کے خلاف ہوتی تو انہیں اپنی جان کا، مال کا، ٹھیک اولاد کا، سب کا خطرہ ہو جاتا تھی. جب یہ سسٹم ختم ہوا تب ہی پھر یہ انٹلیکچوئل اویکننگ، انٹلیکچوئل ڈسکشنز اور یہ ساری چیزیں آفٹر اسلام یہ آئیں. اور اس کے بعد تحقیق کی آزادی دی گئی کہ کوئی بھی بندہ اپنی تحقیق رکھے. ٹھیک ہے. اس سے یہ نہیں ہوگا، خطرہ ہوگا کہ اسے اڑا دیا جائے گا، اسے گردن کاٹ دی جائے گی. ٹھیک ہے. اسے الٹا لٹکا دیا جائے گا، بلکہ تحقیق کی آزادی دی، فریڈم آف اسپیچ دی. اس کے بعد اس کے اگین ایک اور مصر، جس کے لیے کسی غیر قوم کی حالت کا قبول کرنا بہت دشوار تھا، اس نے ایک صدی کے اندر اپنے 7,000 سالہ پرانے تمدن کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب اور نئی زبان اختیار کر لی. عربوں نے یہی اثر افریقہ کے ملکوں اور شام اور ایران وغیرہ پر بھی ڈالا. ان سب میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا گیا، تو حتیٰ کہ جن ملکوں سے عرب صرف گزر گئے تھے، جہاں کبھی ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی، جہاں وہ صرف تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، وہاں بھی اسلام پھیل گیا. اچھا، یہاں پہ نا ایک اور چیز کہ مصر کے اندر کیونکہ تب عربک زبان نہیں بولی جاتی تھی، تو اس اسلام کی برکت کی وجہ سے وہاں پر بھی عربک لینگویج اور اسلام آ گیا. اور بھی اس میں شام میں، ایران میں بھی اس کی اس میں جو ہے وہ عربی زبان بولی جانے لگی. اور اس کے بعد اسلام کی برکت سے وہاں پہ اسلام بھی آ گیا. ٹھیک ہے. عربوں نے کے ذریعے مذہب توحید اور اس کے زیر اثر پیدا ہونے والی تہذیب ہر طرف پھیلی. اس نے قدیم آباد دنیا کے بیشتر حصوں کو متاثر کیا. اس طرح وہ ماحول اور فضا تیار ہوئی جس میں علمی تحقیق اور مظاہر فطرت کی تسخیر کا کام آزادانہ طور پر ہو سکا. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے، جب توحید آ گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی بھی دوسری چیز جو ہے وہ نہیں رہی، اور فریڈم آف اسپیچ ہو گئی اور تحقیق کی آزادی مل گئی. تمام جو چیز انہیں ایسی لگتی تھی جو کہ اگر ان پر ڈسکشن کی جائے، مثال کے طور پر پہاڑ ہیں، سورج، چاند، اس پر ڈسکشن کرنے لگے کہ یہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بجائے اس کا کہ اس کی جو ہے وہ اسے مقدس سمجھا جائے اور اس کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے. اس کے بعد اگین ترقی کا سفر شروع ہوا. مسلمانوں نے ریسرچ کرنا شروع کی. تمام جو بیسک جو کہ آج فیلڈ ہیں، اسٹیم فیلڈز ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، بایولوجی، فزکس، ایسٹرو فزکس، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں نے رکھی. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے رکھی ہے. جو مین چیز ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو بھی ایڈیشن ہو، ویلیو ایڈیشن ہو، وہ اس کو اتنا کریڈٹ نہیں ہے جو کہ فاؤنڈیشن والے جس نے بنائی ہے اسے کریڈٹ اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اسلام سے پہلے ستاروں کی صرف پرتش کا موضوع سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ ایسٹرونومی جو تھی اسے اس میں جتنے بھی یعنی کہ ہم ایسٹرونومی میں بھی یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، ایسٹرو فزکس کے اندر. اچھا، تو اب کاسموس میں بھی تو اسلام سے پہلے ستاروں کو صرف پرستش کا موضوع سمجھا جاتا تھا. اسلامی انقلاب کے بعد یہ پہلی بار بڑے پیمانے پر انسان نے انہیں رصد قائم کی اور ان کو مطالعے کا موضوع بنایا. زمینی معدنیات کو اب تک تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اہل اسلام نے پہلی بار کیمسٹری کا فن دریافت کر کے مادے کو تحقیق و تجزیے کا موضوع بنایا. کیمسٹری پر کیمیکلز کی ڈسکشن، کیمیکلز کے وجود میں آنا، کیمیکلز کے بارے میں ان کے فارمولاز کو ڈسکشن کرنا. ٹھیک ہے. پراپرٹیز کو، کریکٹرسٹکس کو، اہل اسلام نے پہلی بار کیمسٹری کا فن. ٹھیک ہے. اس کے بعد زمین کو اب تک خدائی چیز سمجھا جاتا تھا. مثلا یہ کہ آسمان مذکر دیوتا ہے اور زمین مونس دیوتا ہے. مسلمانوں نے پہلی بار اس کے معائش کر کے ڈائیمیٹر، ریڈیس کا طول و عرض معلوم کیا. سمندر کو انسان اب تک صرف پوجنے کی چیز سمجھتا تھا. مسلمانوں نے پہلی بار اس کو وسیع پیمانے پر آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ راستے بنائے، وہاں سے گزرنا.
اس کے بعد طوفان اور ہوا کو انسان پر اس طرح چیز کو سمجھتا تھا اسے، لیکن مسلمانوں نے اس کو وائنڈ میل میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں مسلمان دوسری قوموں سے اتنا زیادہ آگے تھے، یہ چیزیں میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب مسلمان اتنے زیادہ آگے تھے کہ اسپین سے ملک بدر کے گئے، اتنے زیادہ آگے تھے کہ مسلمان جب اسپین سے ملک بدر کیے گئے تو انہوں نے وہاں رصد گاہیں چھوڑیں جن کے ذریعے وہ آسمانی اجرام کا مطالعہ کرتے تھے، اور ان چھوٹی ہوئی رصد گاہوں کا استعمال اسپین کے عیسائیوں نے جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے ان کو کلیسا کے کھٹا گھر میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ سارے جو انسٹرومنٹیشن تھے وہ جب مسلمان چھوڑ کر گئے تو انہوں نے انہیں گرجا گھر وہاں پہ بنا دیے انہوں نے، ٹھیک ہے، کرسچنس نے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگین ڈسکشن کا اور ٹاپک ہے اس کے حوالے سے، وہ آئی تھنک کہ ایک اور مقولہ ہے، ایک بیرون کیرا ڈا ووکس ایک نام ہے اس کا، آئی تھنک ایک فرانسیسی مشترک، اس نے اعتراف کیا ہے کہ عربوں نے واقعی سائنس میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کا کوٹ ہے جی The Arabs have really achieved great things in science، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ان کے محققین بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ عرب science and philosophy contributed greatly to the development in the Europe. Science and philosophy in the Arabic came into existence through the stimulus of translation from the Greek۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات ہے جو کہ میں اس پہ اینڈ پہ اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ گریک سے پہلے یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جتنی بھی ترقی ہوئی وہ انہوں نے صرف کاپی ویسٹ کیا ہے، گریک سے لیا ہے، ٹھیک ہے، ان سے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، بلکہ خود ان کے محققین نے یہ بتایا کہ مسلمانوں نے جو ترجمے کی، ٹرانسلیشن کی گریک کی، یونان کی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو انہیں جو ڈیٹا ملا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا جو اس کے بعد کنٹریبیوشن ہوئی۔ مثال کے طور پر میڈیکل کے حوالے سے، میڈیسن کی فیلڈ کے حوالے سے، اور جتنی بھی فیلڈس ہیں ان کے حوالے سے جو ڈیٹا ملا ہے انہیں ٹرانسلیشن کے تھرو، اس کے بعد مسلمانوں نے واقعی بہت ایک کنٹریبیوشن کی ہے۔ وہ ایک فاؤنڈیشن ضرور تھا، لیکن یہ بالکل ایسے ہے کہ اس کے بارے میں انہیں تھوڑا سا ہی علم تھا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ڈیپلی اس کے ریسرچ نہیں ان کی نہیں تھی گریکس کی، ٹھیک ہے، وہ ان کی اتنی زیادہ انہوں نے فاؤنڈیشن نہیں بنائی، فاؤنڈیشن تو مسلمانوں نے بنائی ہے، اور انہوں نے صرف اس کے بارے میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت محدود ایک نالج تھا۔ تو یہ ایک بہت بات ذہن میں ہونی چاہیے انسان کے کہ یہ مسلمانوں ہی کی دین ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی کے ریولوشن سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن جو آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک اور بات، اگر ہم اسلام نے جو ہے ایک موافق ماحول دیا جس کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹ آئی اسٹرونومی میں، ایسٹرو فزکس، کیمسٹری میں، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ کسی کو قتل کرنے کا جو ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے، کوئی قتل کر دے آگے اور اسے یعنی کہ اپنی جان کے ہی ڈینجرس ہو جائے کہ اسے جان نہ چل جائے ایک چھری پیش کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد اگین علم کی طرف سفر ہوا، انٹلیکچوئل ڈسکشن، انٹلیکچوئل اویکننگ ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد میں مزید ایڈ کیا جائیں تو سائنس کا ظہور جو ہوا تھا اس میں فرام انڈیا ٹو اسپین دا برلینٹ سویلائزیشن آف اسلام از فلورشڈ، ٹھیک ہے، اسلام کی جو سویلائزیشن ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ ایک اور کوٹ ہے جی that it is highly probable that but for the Arabs modern industrial civilization would never have arisen at all۔ یہ صرف ہی عربs کی دین ہے، یعنی کہ یہ اس میں کوٹ ہے اس کا، بلکہ یہ بریفالٹ نے مزید لکھا، یعنی کہ بریفالٹ ہی کا کوٹ ہے یہ۔ تو اس میں بہت سارے سینکڑوں کوٹ آپ کو مل جائیں گے جو کہ محققین نے اس کے بارے میں کہا۔ اس میں ایک اور مزید ایک بہت امپورٹنٹ لائن جو کہہ رہے ہیں کہ جس فطرت کو انسان معبود کی نظر سے دیکھتا تھا اس کو وہ تحقیق و تذکیر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا،
ٹوائن بی نے مذکورہ تاریخی واقعے کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ فطرت نے تقدس کے اس دور کو جس نے ختم کیا وہ توحید مونوتھیزم کا عقیدہ تھا، اور توحید کے عقیدے نے فطرت کو معبود کے مقام سے اتار کر مخلوق کے مقام پر رکھ دیا، اور اس فطرت کے مظاہرے کو پرستش کی چیز قرار دینے کی بجائے اس کو تسخیر کی چیز قرار دے دیا۔ یعنی کہ جو فطرت کی چیز ہے اس کو ڈسکشن کرنے میں لائیں، اس ایکسپیریمنٹس کی بجائے اسے اس کے ایک اس کی عبادت کی جائے، اور مونوتھیزم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پاسبل ہو سکیں۔ Scientists of the Middle Ages reached the high levels of sophistication and prepared the ground for scientific revolution for the 16th and 17th century۔ ٹھیک ہے، بیسس جو فاؤنڈیشن تھی وہ مسلمانوں نے دی تھی، اس کے بعد پھر اسے گورے یورپ ویسٹ لے کے چلا آگے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز بڑی مینٹل میں آپ کے ہونی چاہیے۔ The depth of our science to that of the Arabs does not consist in the startling discovery of the revolutionary theories. Science owes a great deal more to Arab culture. It owes its existence۔ ٹھیک ہے، کلچر بھی ساتھ میں آیا عربس کا، اور یہ کہ مشرک کیا ہے۔ اگر ہم شرک کو کہیں تو اس کی ڈیفینیشن کہیں تو شرک کیا ہے؟ شرک نام ہے مظاہر فطرت کی پرستش کرنے کا، الفاظ دیگر فطرت کی چیزوں کو مقدس بالفاظ دیگر کے فطرت کی چیزوں کو مقدس ماننے کا ذہن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانوں میں انسان مظاہر فطرت کو معبود سمجھ کر ان کی پرستش کرتا تھا۔ یونانی تہذیب، مصری تہذیب، جیسے کہ رومی تہذیب، ایرانی سویلائزیشن، گرش دور قدیم کے تمام جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں، مشرکانہ تہذیبیں تھیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے ہر نمایاں واقعہ خواہ وہ زمین اور دریا، پہاڑ، سورج، چاند، سارے ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب انسان کے لیے پرستش کا موضوع تھے۔ ٹھیک ہے، ان سب اس کے ہی انہیں مانتا تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلامک ریولوشن آئی، اسلامک جب رائز ہوا، تو ان کی پرستش کے بجائے اس کے بعد اس چیز کا آغاز ہوا جس کو سائنس کا انقلاب بھی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے پرستش نہیں ہوئی بلکہ انقلاب ہوا اس سائنس کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ چیز ہوئی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس پر ہم نے ڈسکشن کی کہ اسلام از دا کریٹر آف دی ماڈرن ایرا کیسے ہے۔ اس میں یہی تھا کہ اسلام سے پہلے بہت مشرک تھا، شرک تھا، انٹلیکچوئل ڈسکشن نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ فطرت کے جو مظاہر تھے انہیں لوگوں نے اس کو گوڈ اس کو اپنے رب کی حیثیت دی ہوئی تھی، جس سے اگر کوئی بھی ڈسکشن کرتا تو وہ اسے گستاخی سمجھتا۔ لیکن جب اسلام آیا، انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہوئی، تو اس کے بعد تھیوریز، سائنٹیفک ریولوشن آئی، اور لوگوں کو بات کرنے کا حق دیا گیا، فریڈم آف اسپیچ دیا گیا، تحقیق کی اجازت دی گئی، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آگے پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ تو یہ صرف جو اس کا مرہون منت جو فاؤنڈر ہے وہ اسلام ہے، جو فاؤنڈر ہے وہ تابع تابعین ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیے، تو اگر آپ نے کچھ ریکمنڈیشن دینی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں آئیں گے انشاءاللہ کوئی ٹاپک لے کر مزید۔ اللہ حافظ۔